الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پیش کیا، توحید کا درس دیا، تو کفار اور مشرکین برگشتہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کا دین تو کفر تھا اور شرک تھا۔ اسی ضمن میں کفار قریش، مشرکین مکہ نے یہودیوں سے جو عالم ہوتے تھے اور پچھلی کتابوں کے ماہر ہوتے تھے، ان سے جا کر سوال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے جا کر 3 سوالات کرو، اگر وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتے ہیں تو ان کو نبی سمجھنا چاہیے۔ یہودیوں نے 3 سوال ان کو بتائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کا کیا قصہ ہے، اور دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا قصہ ہے، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان تینوں سوالات کا جواب قرآن کریم کے اندر دیا گیا۔ جب مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پیش کیے تو 15 دنوں کے بعد وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں سوالات کے جوابات بتائے گئے۔ اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، اس کا جواب بھی دیا گیا، اور سورہ کہف کے اندر یہ بات موجود ہے، اور میں نے چند دنوں پہلے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ اسی طرح روح کے بارے میں سوال تھا، اور سورہ کہف ہی کے اندر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے نبی علیہ السلام، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے، اور اس تھوڑے سے علم کی وجہ سے تم پوری حقیقت روح کی سمجھ نہیں سکتے۔ اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اور اس کا بھی جواب اسی سورت یعنی سورہ کہف کے اندر اخیر میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے جو کچھ بتایا اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑی حکومت اور بڑی طاقت دی تھی، مال دولت سے نوازا تھا، اور ان کو اس زمانے میں جتنی ضروریات تھی اور جو کچھ سامان ان کے لیے ضروری تھا اللہ نے بس سب کچھ ان کو عطا فرمایا، اور انہوں نے دنیا بھر پر حکومت کی، اور اللہ نے ان کے 3 سفروں کا ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین کون سے زمانے کے تھے اور کیا تھے اور ان کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ قرآن کریم ایسی چیزوں سے بحث نہیں کرتا، قرآن کریم تو مغز بیان کرتا ہے۔ چھلکا بیان کرنا، غیر ضروری تفصیلات کے اندر وقت کو لگانا، یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے، اور قرآن کریم ایسی چیزوں سے عام طور پر بحث نہیں کرتا۔ کہیں کسی ضرورت سے نام لے لیتے ہیں، کہیں کسی ضرورت سے کوئی ضمنی بات بھی فرما دیتے ہیں،
لیکن وہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے تو بیان کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ کا ایک خاص انداز ہے۔ جیسے تاریخ داں، مورخین، ہسٹورینز بیان کرتے ہیں تو ان کا انداز ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ کا انداز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد ہدایت ہے، اللہ کا مقصد ان واقعات کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت دینا ہے۔ اسی اللہ کا انداز کلام، انداز بیان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو تاریخ مرتب کیا کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کون تھے، کہاں کے تھے، کس زمانے کے تھے، ان کا خاندان کون سا تھا، ان تفصیلات کو قرآن کریم نے نہیں بیان فرمایا۔ البتہ علماء نے بحث کی ہے، مورخین نے اس کے اوپر بحث کی ہے، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ذوالقرنین کے نام سے تاریخ کے اندر 3 آدمی معروف ہوئے، تینوں کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اب ان میں سے کون سے ذوالقرنین ہیں جن کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں خود اختلاف ہو گیا ہے۔ ایک ذوالقرنین وہ ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے الیگزینڈر کے نام سے، اور عربی میں ان کا نام ہے اسکندر یا سکندر۔ سکندر کا مقدر بیان کیا کرتے ہیں لوگ، مثال دیتے ہیں، سکندر کا مقدر بہت بڑا مقدر تھا ان کا۔ تو ایک تو وہ الیگزینڈر، بعض لوگوں نے کہا کہ وہی اس سے مراد ہے یہاں پر، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے، اگرچہ کہ بعض بڑے بڑے لوگوں نے اس کا ذکر کر دیا ہے اور تفاسیر کے اندر اس کو لکھ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قول غلط ہے۔ یہ الیگزینڈر جس کو اسکندر کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 300 سال پہلے ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، اور یہ اسکندر رومی یا مقدونی کہلاتا ہے، لیکن تاریخ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ آدمی تو مشرک تھا، کوئی مومن نہیں تھا۔ الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں یہ ایک کافر آدمی تھا، مشرک آدمی تھا، دارا کا اس سے مقابلہ ہوا تھا، اور بہت سارے فارس ملک کے یعنی ایران ملک کے بادشاہوں سے اس کی ٹکر ہوئی تھی، اور اس نے بہت سے ممالک اپنے زمانے میں فتح کر لیے تھے، بہت بڑی فتوحات اس کے لیے بھی اللہ نے مقدر رکھی تھی، لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے بڑا بلند تھا، بڑی فتوحات اس نے حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بات تاریخ کے اندر طے ہے، مسلم ہے کہ وہ آدمی تو کافر تھا اور مشرک تھا۔ اور قرآن کریم جس ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے اس کو پڑھنے سے اس کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی نیک بندے کا ذکر کیا ہے، بہت خوبیوں والے، کمالات والے آدمی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے اسی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو پیغام دیا، اللہ نے پیغام ان کو دیا، تو وہ یا تو نبی ہیں، نبی نہیں تو ولی تو ہیں۔ تو ایک بہت بڑے دینی اعتبار سے مقام رکھنے والے آدمی کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو الیگزینڈر یہاں کیسے مراد ہو سکتا ہے جب اللہ یہ فرما رہے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان آیات کے اندر وہ الیگزینڈر مراد نہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن ایک اور ذوالقرنین تاریخ کے اندر ملتے ہیں، اور ان کا زمانہ الیگزینڈر سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ کتنا؟ 2000 سال پہلے۔
یہ معروف الیگزینڈر سے 2000 سال پہلے ایک شخصیت تاریخ میں گزری اور ان کا نام بھی ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین ان کا لقب تھا۔ بعضوں نے کہا کہ ان کا نام تھا سکندر، بعضوں نے کہا کہ ان کا نام تھا اسماعیل، بعضوں نے کہا کہ ان کا نام تھا مصعب۔ بہرحال نام میں بڑے اختلافات ہیں۔ عام طور پر سکندر کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ذوالقرنین 2000 سال پہلے اس الیگزینڈر سے دنیا میں آئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ دنیا کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موجود تھے۔ تو ذوالقرنین کا زمانہ اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یہ دونوں ایک زمانے کے، دونوں معاصر ہیں۔ بعض تاریخ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبے میں رہ رہے تھے اور حج کے ایام تھے تو ذوالقرنین بھی حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ آ رہے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کا استقبال کرنے کے لیے مکے کے باہر گئے اور وہاں سے ان کا استقبال کر کے ان کو لے آئے، اور پھر دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس ذوالقرنین کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ وہ ذوالقرنین ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں گزرے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ تبع نامی جو بادشاہ ہوئے، اس بادشاہ کے یہ دادا ہوتے تھے۔ تبع جو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، تبع کے دادا ہوتے تھے حضرت ذوالقرنین، اور تبع نے اپنے اشعار کے اندر ذوالقرنین یا اپنے دادا کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے اپنے اشعار کے اندر کہ میرے دادا مجھے فخر ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی طاقت اور حکومت عطا کی تھی۔ یہ انہوں نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا، اس کے اندر لفظ مسلم ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ذوالقرنین جن کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، اور یہ نیک تھے، مسلمان تھے، یہ تو متفق علیہ ہے۔ قرآن کا انداز بھی بتاتا ہے کہ بڑے متقی، عابد، زاہد، نیک انسان تھے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ بعض علماء نے ان کو پیغمبر کہا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں پر اس رکوع کے اندر مختلف باتیں ذکر کی گئی، وہیں پر اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک علاقے میں پہنچے، وہاں پر ایک قوم کو انہوں نے پایا، تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا قلنا یا ذوالقرنین، یہاں پر آیا۔ اب دیکھو اللہ کہہ رہے قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، اس قوم کو جو یہاں پائی جا رہی ہے آپ چاہے تو ان کو عذاب دے دیجئے، یعنی ان کو سزا دے دیجئے، اور اگر چاہے تو آپ ان کے ساتھ میں دوسرا معاملہ کیجئے، یہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اللہ نے ان سے خطاب کیا۔ اسی کو لے کر بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین پیغمبر تھے، ان کے اوپر خدا کی وحی آتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے خود ان سے خطاب کیا، خود ان سے کہا۔ اب یہ اللہ خود خطاب کرے، یہ اسی وقت میں تو ہو سکتا ہے جب کہ وہ پیغمبر ہو، اس لیے کہ اللہ پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، اور جو پیغمبر نہیں ہوا کرتے ظاہر بات ہے اللہ ان سے تو بات نہیں کرتے۔ تو بعض علماء اسی لفظ کو لے کر کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن بہت سارے علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، البتہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت متقی، عابد و زاہد تھے، اور اس لیے ان کے اوپر جو یہ بات اللہ کی طرف سے آئی یا ذوالقرنین کہہ کر، یہ اللہ کی وحی نہیں تھی
بلکہ ان کو الہام ہوا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر بعض وقت اللہ کا الہام ہوتا ہے، دل کے اندر ایک بات ڈال دی جاتی ہے، لیکن ولی کو جو اللہ الہام کے ذریعے بتاتے ہیں اس میں، اور پیغمبروں کو جو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے، پوری طرح نبی کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی ہے، لیکن ولی کے دل میں اللہ ایک بات ڈالے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ سچ ہی ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، سمجھنے میں گڑبڑ ہو جائے، سننے میں گڑبڑ ہو جائے، بات آئی دل کے اندر لیکن کچھ اس کا مطلب تھا سمجھ لیا گیا، کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے الہام جو ہوتا ہے وہ بھی اگرچہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے اندر ظن و تخمین کو دخل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے خطاب کیا، لیکن بیشتر علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ نے ان کے اوپر الہام کیا تھا، الہام کے ذریعے بتایا تھا یا ذل قرنین۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ جو کہا یا ذل قرنین یہ ڈائریکٹ ان سے نہیں کہا تھا، بلکہ دراصل ایک پیغمبر اس زمانے میں تھے، ان پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نے ان کو کہا۔ وہ کون پیغمبر تھے اس زمانے میں؟ کہتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام، اور یہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے وزیر تھے، ذوالقرنین بادشاہ تھے اور یہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ تو ان کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی کہ آپ ذوالقرنین سے کہہ دیجئے ہماری یہ بات یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ یہ بھی بعض علماء نے فرمایا ہے۔ بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے محض ولی تھے، لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ ولی تھے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ نبوت کے اندر اختلاف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتایا ہے ان کے واقعات میں کہ انہوں نے 3 علاقوں کا سفر کیا، ایک مغرب کی طرف، شمال مشرق، شمال مغرب، اور ایک جو ہے مشرق کی طرف سفر کیا۔ ایک مشرق کا سفر، مشرق سے مراد وہ کنارہ ہے جہاں پر سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور مغرب سے مراد دنیا کا وہ آخری ایک خطہ تھا جہاں پر سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دونوں علاقوں کا انہوں نے سفر کیا، اور اللہ نے ان کو ہر طرح کے اس زمانے کے آلات، اسباب، جو کچھ کے چاہیے وہ سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کر دیے تھے۔ اس لیے ان چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے بہت بڑے بڑے سفر کیے، اور جس علاقے میں جاتے وہاں کے ملکوں کو فتح کرتے چلے جاتے، فتح کرتے چلے جاتے۔ اس طریقے پر ایک علاقے کا سفر کیا تو سینکڑوں ملک ان کے مفتوح ہوتے چلے گئے، اور پہنچ گئے آخری انتہا کو جہاں پر سورج ان کو غروب ہوتا دکھائی دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کسی کیچڑ والے تالاب کے اندر سورج غروب ہو رہا ہو۔ یہ لفظ آیا وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، حمیہ مانے کیچڑ، عین کے مانے چشمہ، تالاب، ایک تالاب، اس تالاب میں کیچڑ پڑا ہوا تھا نیچے، اور سورج اس کے اندر غروب ہوتا دکھائی دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج اس کے اندر غروب ہو رہا تھا، سورج وہاں کہاں غروب ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ بھی بعض علاقوں میں جائیے، بہت سارے لوگ سورج جہاں غروب ہوتا ہے
ایسے علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور وہاں سمندر ہوتا ہے، سمندر کے پاس کھڑے ہو کے نظارہ کرتے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج جو ہے ڈوبتے 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 سمندر میں غرق ہو گیا۔ بڑا اچھا سا منظر ہوتا ہے، میں نے بھی کئی جگہ دیکھا ہے، سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ پر سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ سمندر ہے، سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے اور صبح صبح نظارہ کر رہے ہیں، اب سورج نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ سمندر کے اندر سے نکل کے آ رہا ہو، لیکن یہ صرف دیکھنے کی بات ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے سورج نہ سمندر میں غروب ہوتا ہے، نہ کسی تالاب میں ڈوبتا ہے، نہ اسی طرح سمندر سے نکلتا ہے، نہ کسی تالاب سے نکلتا ہے۔ سمندر تالاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف دیکھنے کو ایسا محسوس ہوتا ہے، باقی جہاں اس کو غروب ہونا وہاں غروب ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہونا وہاں پر طلوع ہوتا ہے۔ بلکہ آج کی سائنس نے تحقیق سے ثابت کر دیا ہے کہ سورج جو ہمیں غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے یہ ہمارے افق میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں سے غروب ہوتا ہے تو کسی اور علاقے میں سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ ڈوبتا ہے، کسی جگہ نکلتا ہے، کسی جگہ جو ہے غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، کسی جگہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں سورج غروب ہو گیا، رات کا سما ہے، لیکن امریکہ والوں کو اب صبح ہو رہی ہے۔ 12 گھنٹے کا فاصلہ ہے دونوں میں، 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اب یہاں پر ہم جو ہے سورج کو ابھی غروب ہوتے دیکھ کے آئے، اب وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے یا فون کر کے معلوم کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ سورج ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلا ہے، ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں ناشتہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں سونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح کسی علاقے میں کچھ وقت ہے، کسی علاقے میں کچھ وقت ہے، کسی علاقے میں کچھ وقت ہے۔ یہ سورج چکر کھاتا رہتا ہے۔ تو بھائیو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا وجدہا تغرب فی عین حمیہ، کہ حضرت ذوالقرنین ایسے علاقے میں پہنچے کہ وہاں ان کو یہ محسوس ہوا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک کیچڑ والے چشمے کے اندر۔ تو چشمے میں وہ ڈوب نہیں رہا تھا۔ یہاں پر یہ بھی عرض کروں، مستشرقین جو قرآن پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرنا ان کا فیشن ہے، ان کا ذوق ہے، بلکہ ان کا شوق ہے، بلکہ ان کی مہم ہے اور ان کی یہی جد و جہد ہے، یہی ان کا جہاد ہے۔ دن رات اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ قرآن کو بدنام کرو، حدیث کو بدنام کرو، اللہ کو بدنام کرو، اللہ کے رسول کو بدنام کرو، دین اسلام کو بدنام کرو۔ انہوں نے ایک اعتراض قرآن پر یہ بھی کیا ہے۔ ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے اور اس عیسائی کا نام ہے عبداللہ فادی۔ عبداللہ فادی اس کا نام، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے، عربی میں ہے، کسی اور زبان میں ہوگی، ٹرانسلیٹ ہو کر عربی میں بھی موجود ہے، اور اس کا نام ہے حل القرآن معصوم۔ حل القرآن معصوم یعنی ایک سوالیہ انداز کا نام ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کیا قرآن معصوم ہے، یعنی قرآن میں کیا غلطیاں نہیں ہیں، یہ عنوان رکھا، اور پھر اس کے اندر اس نے قرآن کی کئی غلطیاں بتانے کی کوشش کی۔ قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں اعراب غلط ہے، قرآن کے اندر یہ عبارت غلط ہے، قرآن کے اندر یہ مضمون غلط ہے، ایک جگہ تاریخی غلطی ہے، یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود غلط ہے، قرآن کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اگر اسے صحیح عقل ہوتی، تمیز ہوتی، علم ہوتا تو وہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا۔ ایک اعتراض اس نے یہ بھی کیا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وجدہا تغرب فی عین حمیہ، کہ سورج غروب ہو رہا ہے کیچڑ والے چشمے میں۔ وہ کہتا ہے کہ کیچڑ والے چشمے میں تو سورج غروب نہیں ہوا کرتا، یہ قرآن نے غلط کہہ دیا، قرآن ایک فرسودہ قسم کی بات کہہ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ کیچڑ والے اس میں تالاب میں کسی سمندر میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن نے بھی کہہ دیا قرآن غلط ہے، سائنس کے خلاف ہے، یہ کہہ کر لمبا چوڑا مضمون وہاں پر لکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ دیکھو قرآن کے الفاظ کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَجَدَهَا تَغْرُبُ،
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے محسوس کیا کہ سورج کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے سورج غروب ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو محسوس ہوا ایسا۔ وہ تو تجھے بھی محسوس ہوتا ہے، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں نے کہا نا کئی جگہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں تماشا، سورج غروب ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے سمندر میں ڈوب گیا۔ اب کیا سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر ہم کہیں گے کہ جو ہم نے دیکھا وہ غلط دیکھا؟ جی غلط دیکھا نہیں، محسوس جیسا ہوتا ویسے ہی دیکھا۔ باقی وہ غروب ہوتا ہے اپنی جگہ پر جہاں غروب ہونا ہے، لیکن لوگوں کو جو دکھائی دیتا ہے وہ اسی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وجدہا۔ وجدہا کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسا محسوس کیا، انہوں نے ایسا پایا، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں تھا، دیکھنے میں ایسا ان کو لگ رہا تھا، وہ تو ساری دنیا کو نظر آتا ہے۔ قرآن نے اگر یہ کہا تو کیا غلط کہہ دیا؟ بہرحال ایک سفر ادھر کا ہوا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں انہوں نے قوم کو پایا۔ وہ قوم، قرآن کا انداز یہ ہے کہ کافر قوم تھی، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ اس قوم کے بارے میں تم کو 2 اختیارات دیے جاتے ہیں، یا تو یہ کہ آپ ان کو سزا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ حسن معاملے سے کام لیں۔ یعنی اگر یہ آپ چاہیں کہ یہ کافر لوگ ہیں ان کو سزا دینا چاہیے تو آپ کو اس کا بھی اختیار ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ کی مانتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں، رسول کی مانتے نہیں، اور حقائق کو نہیں مانتے، اللہ کی کھاتے ہیں، اللہ کی پیتے ہیں، اللہ کے کائنات میں رہتے ہیں، اللہ کے زمین کے تلے جیتے ہیں، اللہ کے جو ہے آسمان کے تلے جیتے ہیں، اللہ کی زمین پر بستے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، تو آپ ان کو چاہے تو سزا بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ایک دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کام یہ کہ ان کو دعوت دیجئے، سمجھائیے، بتائیے، اور غور و فکر کی دعوت دیجئے، اور پھر بھی اگر نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد اچھے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ سزا والا معاملہ آپ کر سکتے ہیں۔ بھائیو، کفر جو چیز ہے اس کا خلاصہ ہے اللہ سے بغاوت۔ کفر کے معنی کیا؟ اللہ کا انکار۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کسی ملک کے اندر رہے لیکن ملک کے بادشاہ کو اور اس کی بادشاہت کو تسلیم نہ کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی کی بادشاہت کے ماتحت رہتے ہوئے ہم کہیں میں اس کو بادشاہ نہیں مانتا؟ یہ تو بغاوت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اسی طرح زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، چاند سورج اللہ کے، پوری کائنات اللہ کی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کی حکومت و طاقت کو نہیں مانتے، تو یہ دراصل اللہ کے باغی و سرکش ہے۔ اور جو باغی و سرکش ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ حکومت دنیا کی بھی ہو وہ کیا سزا دیتی ہے؟ باغی کو اٹھا کر قید میں ڈال دیتے ہیں، اور باغیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے پر قرآن ہم کو یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ کافر جو ہوتا ہے اس کو دعوت دینا چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ اسلامی حکومت کا کام ہے، اسلامی حکومت اور عوام سب مل کر لوگوں کو سمجھائیں، بجھائیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے تو پھر اسلامی حکومت ان کو سزا دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سزا دے سکتا ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آج غیروں کو ہو رہی ہے۔ غیر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جو کافر ہیں اسلام نے حکم دے دیا ان کو مار دو، مار دو، مار دو۔ ارے کہاں لکھا ہے ایسا؟ اللہ نے جو کہا، قرآن نے جو کہا وہ یہ ہے اسلامی حکومت سزا دے سکتی ہے، اور اسی طریقے پر اگر کہیں پر جنگ چھڑی ہوئی ہو اور دونوں قوموں کے درمیان میں جنگ برپا ہو، مسلمان اور کافر دونوں کی جنگ ہو رہی ہو، تو اس جنگ کے موقع پر کہا گیا ہے کہ جنگ کے موقع پر جو کافر تمہارے ہاتھ لگے اسے مار دو،
اب یہ جنگ کے موقع پر کہا گیا ہے، عام حالات میں نہیں کہا گیا، جنگ کے موقع پر جنگ کے میدان کے لیے کہا گیا۔ اب لوگ اس کو اس سے ہٹا دیتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں بھائی قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی کافر ملے مار دو، اور یہ کہہ کر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، ہندوؤں کو اکسایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے قرآن جس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی گئی۔ انہوں نے موقع محل سے ہٹا دیا آیت کریمہ کو۔ آیت کہاں کی تھی، کس موقع کی تھی، کیوں کہی گئی تھی، کس پس منظر میں کہی گئی تھی، وہ سب کچھ ہٹا دیا۔ یہ آیتیں جہاں ایسی بات آئی ہے وہ اصل میں جنگ کے میدان کے لیے کہی گئی ہے۔ جنگ کے میدان میں تو ظاہر ہے کہ جب ٹکر کی ہو رہی ہے تو وہاں تو یہی حکم ہوگا جو تم کو ہاتھ لگے اس کو مارو، اس لیے کہ وہ بھی تو تم کو مارنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ یہی جنگ کا اصول ہے، طریقہ ہے، ساری دنیا کے اندر یہی اصول و طریقہ ہے۔ آج بھی جتنے ملک آپس کے اندر لڑتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، یہ اصول تو ساری دنیا میں نافذ ہے، یہ قرآن کا کوئی ایسا اصول نہیں جو ہٹا ہوا ہو۔ تو بہرحال میں تو کہیں سے کہیں پہنچا، بتا رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے ایک سفر کا ذکر کیا، انہوں نے ایک اور سفر کیا، وہ تھا مشرق کا سفر، جہاں پر کہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک قوم کو انہوں نے پایا، اور وہ قوم ایسی جاہل، اناڑی، غیر مہذب کہ نہ کپڑے ان کے پاس، نہ گھر مکان، کچھ نہیں، ایسی قوم، یعنی سورج وہیں سے نکلتا ہے ان کے اوپر پڑتا ہے لیکن وہ بالکل ننگے رہتے ہیں، گھر بھی نہیں بناتے، بس اسی طرح کی وہ قوم تھی۔ اب یہ قوم کیا تھی اور کیسی تھی اس کے بارے میں قرآن نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی، بس اتنا کہہ کر اللہ نے اگلا ان کا سفر ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے تیسرا سفر کیا۔ ایک سفر مغرب کا تھا اور دوسرا سفر مشرق کا تھا، اور تیسرا سفر کدھر کا تھا اللہ نے وہ تو نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ وہ ایسی جگہ کا سفر تھا کہ وہاں پر گئے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی، دو پہاڑ وہاں پر تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ میں وہ پہنچے تھے، وہاں بھی ایک قوم کو انہوں نے پایا تھا۔ یہ تیسرا سفر تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ شمال جانب انہوں نے سفر کیا تھا، ایک مغرب کا سفر تھا، ایک مشرق کا سفر تھا، اور تیسرا سفر شمالی علاقے کا سفر تھا۔ وہاں پر بھی ملکوں کو فتح کرتے 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 پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر پہنچے تو وہاں بھی ایک قوم کو انہوں نے پایا۔ وہ قوم بھی اجڑ قسم کی قوم تھی، بات چیت کا سلیقہ نہ تھا، نہ سمجھ بوجھ ان کے اندر موجود تھی، اور ان کی زبان بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے اور یہ جو بولیں تو وہ سمجھ نہ سکے، ایسے لوگ تھے۔ لا یکادون یفقہون قولا، اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ بات سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، ایسے لوگ وہاں پر بستے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا تو انہوں نے آ کر شکوہ کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک قوم ہے، وہ قوم ہم کو آ کر بڑی تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتی ہے، ہمارے جانوروں کو برباد کر دیتی ہے اور ہمیں زک پہنچاتی رہتی ہے۔ یہ قوم ہے یاجوج و ماجوج کی قوم، آپ یہاں پر کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کہ یہ قوم آ کر ہم کو ستا نہ پائے۔ یہ تیسرا سفر تھا حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کا۔ اس سفر میں یاجوج ماجوج کو بند کرنے کا قصہ آیا ہے، میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ یہ یاجوج ماجوج کون اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اور کیسے ان کو بند کیا گیا تھا، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا اور تاریخ میں اس سلسلے میں کیا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے اور کل شام دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف آخری عشرے کا 10 دنوں کا مکمل، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت تاکیدی ہے،
جیسے ہم نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ سنت نماز پڑھتے ہیں، اتفاق سے چھوٹ جائے تو معاف، لیکن مسلسل اس کو چھوڑا جائے تو گنہگار۔ اسی طرح یہ اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ علی العین اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی العین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو وہ سنت ادا کرنی ضروری ہے، جیسے کہ نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی سنت نماز، یہ سنت نماز ہر آدمی پڑھے، اتفاق سے کبھی چھوٹ گیا تو معاف، لیکن مسلسل چھوڑنا گناہ کا کام ہے۔ لیکن ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے چند لوگ بھی یہ کام انجام دے لے تو دوسرے لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی دو آدمی بیٹھ گئے اعتکاف کو تو دوسرے لوگوں سے معاف ہو گیا، لیکن اگر محلے میں ایک آدمی بھی اعتکاف کو نہ بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ جیسے فرض میں بھی ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین جیسے کہ نمازیں ہیں 5 وقتہ، یہ ہر آدمی پر ضروری ہے، اور ایک فرض کفایہ بھی ہے جیسے کہ جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز فرض ہے لیکن تمام لوگوں کو پڑھنا ضروری نہیں، کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو دوسروں سے ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر کسی آدمی کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھی اور لے جا کے دفن کر دیا تو اس علاقے کے یا محلے کے تمام لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایسے ہی سنت ہے جس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، لیکن جو اس کے اندر بیٹھتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، گھر میں مرد نہیں بیٹھ سکتا، لیکن عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ گھروں کے اندر ایک کمرہ یا ایک علاقہ مخصوص کر لے، کوئی سا بھی کمرہ ہو، جو بھی سہولت کا اپنی ضرورت کا ایسا کوئی کمرہ مخصوص کر لیا جائے تو اس کمرے میں پوری جگہ پھر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ ہے تو وہیں بیٹھنا ضروری ہے، پورا کمرہ گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ اس کمرے سے 2 ضرورتوں سے باہر نکل سکتی ہیں عورتیں۔ ایک ضرورت طبعی جیسے کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ، اور دوسرے کھانا پکانا۔ اگر گھر میں کوئی کھانا پکانے والی نہ ہو تو یہ عورت بھی اپنی جگہ بیٹھ کر سارا سامان پہلے تیار کر لے۔ پکوان کا جو سامان ہوتا ہے، چاول ہے، آٹا ہے، مسالہ ہے، دال ہے، یہ ہے، وہ ہے، گوشت ہے، دھونا کرنا وغیرہ وغیرہ، اپنے ہی کمرے میں جہاں اعتکاف کو بیٹھی ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ پورا کام پورا کر لے۔ جب عین کچن میں جانے کا موقع ہو پکانے کا تو وہ سارا سامان لے کر کچن میں جائے اور وہاں پر پکانا جو کچھ کرنا ہے کرے، اور پھر اس کے فراغت کے بعد فوراً پھر اپنے کمرے میں داخل ہو جائے۔ اس طرح عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد مسجد کے اندر کرے، یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ باعث ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان میں بہت بڑی اتنی خندق رکھ دیتے ہیں، وہ ایک خندق زمین سے لے کر آسمان تک بڑی ہوتی ہے، یعنی بیچ میں اتنا فاصلہ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور رکھیں گے۔ یہ فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے نیکیوں کے اندر حصہ لینے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔